اس سے منع فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو دوسرے کے سامنے بیان وہ کرتا پھرے گا۔ اور یہ چیز عورتوں میں وہ زیادہ ہوتی ہے نا کہ اس طرح بات سنے تو وہ پھر وہ گھر پہنچنے سے پہلے وہ پورے علاقے میں بھی وہ مشہور ہو جاتی ہے، کہیں شادی بیاہ پر یا اس طرح جائے نا، تو یہ ایک ہے خامی ہے عورتوں میں، خاص کر مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آواز آ رہی ہے میری؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ انداز سے وہ مطلب کسی کی طرف التفات نہیں کرتے ان چیزوں۔ تو سوشل میڈیا پر کوئی چیز نشر کرنے کا مقصد ریاکاری، شہرت، فخر، غرور اور کبر اور ناز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب بری عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ عبادات کی تشہیر اور تصاویر تو بالکل شائع نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھو یہ چیز غور سے سنو، بلا وجہ اور بہت زیادہ تصویر لگانا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کبھی ضروری ہو تو بہت مناسب الفاظ کے ساتھ مناسب تصویر وہ شیئر کی جائے۔ ذرائع ابلاغ جہاں بھی ہمیں بہت سی سہولتیں فراہم کی ہیں، وہی ان کی بے جا مقصد استعمال سے قیمتی وقت اور اہم کاموں کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو محض اپنی ضروری کام کی حد تک استعمال کرنا چاہیے اور تعلیم اور ہوم ورک اور نمازوں کی ادائیگی کا نظام خراب نہ ہو۔ آرام کے وقت آرام کیا جائے، پڑھائی کے وقت میں پڑھا جائے، نماز کے اوقات میں نماز ادا کی جائے، ہر کام کو اس کی اہمیت کے مطابق وہ کر دی جائے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے نماز تو پڑھتے نہیں ہے، موبائل پہ لگے رہتے دن کو بھی رات کو بھی، سوتے وقت اور موبائل کے ساتھ دیکھ کے وہ لوگ سو بھی جاتے ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے نا تو آنکھ کھلتی ہوئی اس کی پہلی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ وہ موبائل پہ ہوتی ہے، پھر یا نماز پڑھ یا نہ پڑھے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ نمبر 5، ذرائع ابلاغ پر بہت سی چیزیں اور واقعات دیکھ کر ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر خبر اور واقعے کو تحمل اور برداشت کے ساتھ دیکھنا اور سننا چاہیے۔ دیکھو کتنی زبردست بات انہوں نے کی، یقین کرو یہ جو ایک جملہ ہے نا، یہ جو جملہ ہے یہ اتنا بھاری جملہ ہے نا، اتنا بامانہ ہے اور اتنا یعنی کہ اس میں یعنی کہ پورا سمندر ہے کہ ایسے اکثر ہو بھی جاتا ہے نا، لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور اس پر مناسب رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ کسی بات کو غلط حمایت کی جائے، نہ بے جا نفرت کا اظہار کیا جائے۔ اگر کہیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہو تو بہت اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ بیان کرے۔ اکثر لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل وہ نہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اچھا، نمبر 6، سوشل میڈیا ہو یا دوسری ذرائع ابلاغ ہو، ہر ایک کا استعمال اپنے کام کی حد تک ہونا چاہیے۔ غلط اور بے مقصد باتوں میں دلچسپی لینا درست نہیں۔ اپنی ضرورت سے غیر متعلق چیز کو دیکھنے، پڑھنے اور سننے سے گریز کیا جائے۔ خاص طور پر غلط تصاویر اور ویڈیوز قطعاً نہ دیکھیں۔ جرائم، دہشت گردی، شدت پسندی، فتنہ، فساد، جادو، شعبدہ بازی اور فحاشی وغیرہ سے متعلق ویب سائٹ کو نہ کھولیں۔ ان میں ہرگز دلچسپی نہ لے۔ بے مقصد اور نقصان دہ چیزوں کا استعمال سختی سے منع کیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورہ الانعام میں ہے، اور بے حیائی کی باتوں کی قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام پر لوگ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ نہایت ضروری، مناسب اور اہم بات کو بیان اور شیئر وہ کیا جائے۔ بیہودہ اور بے شرمی کی باتیں ہرگز شیئر نہ کی جائے۔ اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور جو شخص ایسا کرے گا اس کو المناک عذاب وہ دیا جائے گا۔ یہ پورے اب مشق پر آ جائے۔ مشق، درست جواب پر نشان لگائے۔ الف، ابلاغ کا لفظی معنی ہے اختیار کرنا، چھوڑنا، پہنچانا، مکمل کرنا۔ جی، پہنچانا، ٹھیک ہے، آپشن نمبر با وہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، موجودہ دور میں ہر طرح کی سرگرمی کو ہمارے پہنچ میں لا کر رکھ دیا ہے۔ ٹیلی فون کی سہولت نے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی سہولت نے، یعنی پوری دنیا اب ایک ویلیج بن گیا ہے نا، ویلیج بن گیا ہے، ایسا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ سوال نمبر 3، بات کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس کی درست اور صحیح ہونے کی کر لینی چاہیے۔ تفتیش، آزمائش، تحقیق وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، دال،
سوشل میڈیا پر تشہیر اور تصاویر بالکل عام نہیں کرنی چاہیے، اخلاقیات کی، سماجیات کی، عبادات کی، سیاسیات کی۔ ہاں جی، کیا پڑھا تم لوگوں نے؟ کیا پڑھا آپ لوگوں نے اوپر؟ یہ اوپر کیا لے گا؟ ہرگز پسند عبادات کی تشہیر و تصاویر تو بالکل شائع نہیں کرنی چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ اب ایسا سوال آ جائے نا، وہ یہاں سے وہی، یہ میں بار بار کہتا ہوں، آپ بے شک یہاں پر میں آپ کو بتا دوں نا کہ سیاسیات کے متعلق، اخلاقیات، سماجیات کے متعلق میں کہتا ہوں یہ بھی چلو ٹھیک ہے، بن سکتا ہے، یہ سارے کے سارے تقریباً 19-20 کا فرق ہے، لیکن آپشن تو وہی ہوگا نا جو کتاب میں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں نمبر، خبر حاصل کرنے کے ذرائع میں اضافہ ہوا ہے، بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا ذرائع، موبائل فون کثرت استعمال سے، اخبارات کے پڑھنے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف، ہاں بڑھتے ہوئی سوشل میڈیا ہے نا، تو سوشل کا مطلب کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھ، میرے ہاتھ، کسی بھی، سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب اچھا یہ کتاب تو ختم ہو گئی، اچھا ہاں یہ کتاب ختم ہو گئی بالکل، ہاں۔ اچھا ابھی 8، اچھا ابھی دوسری کلاس نمبر 9، یہ 10 تک اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ میں کہتا ہوں اس کو 10 تک کمپلیٹ کری، پھر ٹائم ہوگا تو یہ 12ویں تک بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ مکمل کر لیں، اس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اردو ہے، پھر اس کے بعد سوشل اسٹڈیز ہے، معاشرت علوم، ٹھیک ہے۔ ابھی 9ویں کے ابھی پڑھ لیتے ہیں یا بس کرنا، کیا جیسے آپ کہو گے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ نہیں اب میں کہتا ہوں ابھی پڑھنا ہے۔